بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عام طور پر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس طرح ہندو مت ہندوؤں کے لیے، سکھ مت سکھوں کے لیے، جین مت جینیوں کے لیے، عیسائیت عیسائیوں کے لیے، یہودیت یہودیوں کے لیے، اسی طرح اسلام مسلمانوں کے لیے ہے۔ یعنی اسلام دھرم یا اسلام دین صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے، درست ہے؟ آئیے ہم قرآن مجید کے حوالے سے یہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے ویڈیوز میں یہ بات اچھی طرح واضح کر دی ہے قرآن مجید ہی کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مسلمانوں کے رب نہیں ہے، بلکہ تمام عالموں کے رب ہیں، تمام انسانیت کے رب ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں، بلکہ تمام انسانیت کے رسول ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید صرف مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں آیا ہے، صرف مسلمانوں کی مذہبی کتاب نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامہ بن کر یہ قرآن آیا ہے۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام بحیثیت دین صرف مسلمانوں کے لیے آیا ہو، عام انسانوں کے لیے نہ آیا ہو؟ اس کو اس طور پر بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ تمام انسانیت کا مالک و خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس نے زمین سب کے لیے ایک بنائی ہے، آسمان سب کے لیے ایک بنایا ہے، پانی سب کے لیے ایک، ہوائیں سب کے لیے ایک، سارا سسٹم سب کے لیے ایک ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا دین، اپنا دھرم اسلام صرف مسلمانوں کے لیے اس دنیا میں بھیجے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ قرآن مجید کے حوالے سے جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں یہ بات اچھی طرح واضح طور پر ملتی ہے کہ اللہ کے نزدیک صرف ایک دین ہے اور وہ ہے اسلام، اور وہ اسلام ساری انسانیت کے لیے ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ یعنی اللہ نے کوئی اور دین مقرر ہی نہیں کیا ہے، صرف ایک ہی دین مقرر کیا ہے اور وہ ہے اسلام۔ اور ایک دوسری آیت میں سورہ آل عمران ہی کی آیت ہے، آیت نمبر 85 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہ آیت کیا ہے؟ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں ہو جائے گا۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اسلام کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں مقرر کیا ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے مقرر کیا ہے، اور یہی دین، یہی دھرم اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے بندوں سے قبول فرمائیں گے۔ لیکن اب پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس دنیا میں کتنے لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اسلام ان کا اپنا دین اور دھرم ہے؟ یہ صرف 20% مسلمانوں کو معلوم ہے، 80% انسانوں کو یہ بات ہرگز نہیں معلوم۔ تو کیا ان 80% انسانوں کو یہ بات بتانے کے لیے کوئی نیا نبی آئے گا؟
ہرگز نہیں، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ بات بتانے کی ذمہ داری، یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری امت مسلمہ کی ہے، جس کو اللہ نے خیر امت بنایا ہے۔ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ تمام انسانوں تک، ہر فرد بشر تک یہ پیغام پہنچا دے کہ اے انسانوں، تمہارے لیے اللہ نے اسلام کو دین مقرر کیا ہے، اسلام ہی پر چل کر تمہیں نجات مل سکتی ہے، اسلام ہی کو قبول کرو گے تو اللہ کے یہاں تمہیں جنت الفردوس میں، جنت میں جگہ ملے گی۔ اور اگر تم نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی اور دھرم اپنایا تو اللہ کے یہاں وہ دین، وہ دھرم قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں مسلمانوں، میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ 80% بھٹکتی ہوئی انسانیت کو اسلام کا یہ پیغام پہنچائیے، اٹھیے اور آگے بڑھیے، ہر فرد بشر تک یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ انسانوں، تمہارا دین صرف ایک ہے اور وہ ہے اسلام۔ اللہ مجھے بھی توفیق سے نوازے اور آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔